بہت سارے لوگوں کو دیہاتوں کے اندر یا شہروں کے اندر یا کہیں بھی رہتے ہوئے سنا جاتا ہے، کوئی بچہ اگر نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر کر لے تو کہا تو دیکھو جا اٹنگ پیجامہ، اٹنگ پیجامہ۔ وہ مذاق ہے، سخریہ ہے، مذاق ہے، سخریہ ہے، انکار ہے، تکذیب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، دین کی قدر کرنا، دین کے ان قدروں کی قدر کرنا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مقرر فرمایا ہے، ان روایتوں کی قدر کرنا جو اللہ نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، ان سنتوں کی قدر کرنا جو سماج اور معاشرے میں ہماری اور آپ کی زندگی کا باعث ہے۔ اگرچہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا آدمی اگر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو بے نمازی آدمی کو چاہیے کہ وہ خود نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے اور نمازی آدمی کی قدر کرے۔ وہ آدمی جو اپنے چہرے پر داڑھی کی سنت رکھتا ہے، جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی قدر کرے، ایسے لوگوں کا مذاق اور ٹھٹھا نہ اڑائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تکذیب کا ذکر فرمایا کہ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، جب قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر دیا، کشتی بنا رہے تھے تو مذاق اڑا رہے تھے، کہا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، خشکی کے اندر یہ کشتی چلے گی، یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں تو پانی نہیں ہے۔ یہ پاگل اور مجنون آدمی اس روئے زمین کی خشکی کے اس حصے پر کشتی چلانا چاہتا ہے، یہ تو کوئی پاگل اور مجنون آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی ناراضگی آ گئی، تو اسی زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، آسمان سے عذاب کی شکل میں بارش ہونے لگی، پوری روئے زمین جو خشک تھی وہ سمندر کے طوفان میں تلاطم خیز موجوں کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تب ان کو یقین آیا کہ نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے، اس کشتی کے بنانے کے اندر کوئی سچائی تھی، کوئی سچائی تھی۔ ہم نے ان کا غلط مذاق اڑایا تھا، ہم نے نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے وقت ان کا تمسخر کیا تھا، ان کا استہزاء اور سخریہ کیا تھا۔ اب اس روئے زمین پر بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے اس کشتی کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ وقال تعالى في مقام آخر: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ معزز علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں سدھارتھ نگر کی مشہور و معروف بستی سمرا کی جامع مسجد میں اکٹھا ہونے کا یہ عظیم الشان موقع عنایت فرمایا ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی آج کی حاضری کو قبول فرما لے اور ہمیں حق بات کہنے سننے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور سچا دین ہم تک اور آپ تک پہنچا اور ہمیں اور آپ کو اسلام کی اور ایمان کی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر اور کلمہ توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو سجایا اور سنوارا، اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے۔ ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف نبیوں کو، مختلف رسولوں کو اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ہدایت کی پیروی کی، اللہ کے نبیوں پر ایمان کو قبول کیا، اللہ رب العالمین کے پیغام کو سنا اور اسے دل سے لگایا، ان قوموں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی آسمانی ہدایت کا انکار کیا، نبیوں سے بغاوت کیا، نبیوں کے پیغام کو چھوڑ کر کے منمانی راستے پر چلے اور اس دنیا کے اندر انہوں نے وہ تمام کام انجام دیے جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا، اللہ کے نبیوں نے منع فرمایا تھا، تو ایسی قوموں پر اسی روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا عذاب بھی آیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک اور برباد اور تباہ بھی کر دیا۔ وہ قومیں اس روئے زمین پر عبرت کا نشان بھی بنا دی گئی۔ آج بھی دنیا کے مختلف خطے میں ان قوموں کے نشان، ان قوموں کے مکانات اور ان قوموں کی چھوڑی ہوئی نشانیاں ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہیں، جو عبرت کے طور پر اللہ رب العالمین نے باقی رکھ چھوڑی۔ اس لیے ایک مومن کا، اللہ رب العالمین کے ایک بندے کا، اور بحیثیت اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق کا، ہمارا اور آپ کا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اللہ کی شریعت کو پہچانیں، صحیح اور غلط کو پہچانیں، حق اور باطل کو پہچانیں، کفر اور اسلام کو پہچانیں، سنت اور بدعت کو پہچانیں، اچھے اور برے کو پہچانیں، تاکہ وہ راستہ جو ہماری اور آپ کی کامیابی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو نبیوں کا، رسولوں کا، آسمانی ہدایت کا راستہ ہے، اس پر چل کر کے ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اور وہ تمام راستے جو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف لے جانے والے، جو دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو غلط راستے کی طرف لے جانے والے ہیں، فساد فی الارض میں مبتلا کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا شکار بنانے والے ہیں، اور خود ہماری اور آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی تک پہنچانے والے ہیں، قوموں کی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچانے والے ہیں، ان تمام راستوں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ میں نے جو آیتیں شروع میں خطبے کے بعد پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کا تذکرہ کیا ہے
جن کی وجہ سے بعض قوموں کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور وہ عبرت کا نشان بنا دی گئی۔ یوں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قوم نوح سے لے کر کے بعد کے ادوار میں ان تمام قوموں کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ قوم فرعون ہو، چاہے وہ قوم شعیب ہو، چاہے وہ قوم ہود ہو، چاہے وہ قوم صالح ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے وہ قوم لوط ہو یا اور بھی قوم ہو، ان تمام قوموں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تفصیلی طور پر تذکرہ فرمایا، جنہوں نے بارہا انذار کے باوجود، بارہا نبیوں کی ہدایت اور رہبری کے باوجود، بارہا آسمانی کتابوں کے نزول کے باوجود، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر طرح سے جتن اور انتظام کے باوجود ایمان کا راستہ نہیں اختیار کیا، شکر گزاری کا راستہ نہیں اختیار کیا، عدل و انصاف کا راستہ نہیں اختیار کیا، سچائی کا راستہ نہیں اختیار کیا، اچھائی کا اور نیکیوں کا راستہ نہیں اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اسی لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جرم کی وجہ سے ہم نے اس روئے زمین میں انہیں پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا غضب و غضب آ گیا۔ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون کون سی قوموں کو اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے تباہ کیا، اور ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے کون کون سے عذاب سے دوچار کیا، اور وہ کیا اسباب تھے، کیا برائیاں تھیں، ان کے کیا جرائم تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی یہ پکڑ آئی۔ قرآن مجید نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں میں اور مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تفصیلی بیان کیا۔ آئیے دیکھیں کہ سب سے بنیادی سبب کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کو اس روئے زمین پر عبرت کا نشان بنا دیا۔ سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ تکذیب ہے، نبیوں کی دعوت کو جھٹلانا، خیر کی باتوں کو، سچی باتوں کو، ایمان کی باتوں کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کی ربوبیت کو اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو جھٹلانا، یہ وہ جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کو پکڑ لیا۔ بعض قوموں کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، رسول آئے، حضرت نوح علیہ السلام تاریخ دعوت میں وہ ہستی ہے جنہوں نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے علاقے اور بستی کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی دعوت بحیثیت نبی پہنچائی۔ 950 سال، 1000 سال سوائے 50 سال کے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کو، سماج کے ایک ایک آدمی کو سمجھاتے رہے، اللہ کی ہدایت بتاتے رہے، اللہ کی عبادت بتاتے رہے، اللہ کی توحید سمجھاتے رہے، اللہ کی معرفت پہنچاتے رہے، وہ تمام خیر کے کام اور نیکی کے کام بتاتے رہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتلانے کا حکم دیا تھا۔ جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی دشمن ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، باپ کا دشمن ہو گیا، ان کی دعوت کا دشمن ہو گیا، ان کے مشن کا دشمن ہو گیا، ان کی توحید کا دشمن ہو گیا، ان کی سچائیوں کا دشمن ہو گیا، ان کی لائی ہوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان حقیقتوں کا دشمن ہو گیا جسے بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ تو تکذیب، سچائی سے فرار، ایمان سے فرار، حق کے راستے سے فرار، ہمیں اور آپ کو کسی سچی بات کا پتہ لگ جائے،
चाहे उसका ताल्लुक ईमान से हो, चाहे उसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से हो, चाहे उसका ताल्लुक बंदों के हुकूक से हो, चाहे उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद से हो, चाहे उसका ताल्लुक समाज और माशरे में रहते हुए किसी नेक काम को अंजाम देने से हो। आपको ये मालूम है कि यही सच्ची बात है, आपको ये मालूम है कि यही अच्छी बात है, आपको ये मालूम है कि अल्लाह का कलाम है, आपको ये मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, शरीयत का मतलूब है, तो अगरचे इंसान उस पर अमल नहीं कर सकता है, उसका इनकार नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। हमारी अमली कोताहियां हो सकती है, लेकिन इनाद और दुश्मनी और तकजीब का रास्ता अल्लाह के बंदों को नहीं अख्तियार करना चाहिए। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग समाज में पैदा हो रहे हैं जो फराइज़े इस्लाम के मुनकिर बनते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नतों के मुनकिर बनते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे उसवे और नमूने तौर तरीके अफ़आल और अमाल के मुनकिर बनते जा रहे हैं। तो ये इनकार, अगर आपने इनकार कर दिया तो गोया कि आपने रसूल की तकजीब की, आपने कुरान की तकजीब की, आपने अल्लाह के पैगाम को ठुकराया और आप उन कौमों के साथ अपने आप को जोड़ने लगे जिन कौमों ने नबियों की दावत को ठुकरा दिया था। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग as-सादिकुल अमीन मानते थे, कहा बहुत सच्चे आदमी, बहुत अमानतदार आदमी है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आपने कोहे सफा पर चढ़ करके क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कहा कि कलमा पढ़ लो, मोमिन हो जाओ, अल्लाह को मान लो, ये जो 360 बुतों की पूजा कर रहे हो इसको छोड़ दो, इसका इनकार कर दो, इससे तौबा कर लो, एक अल्लाह वाहिद की रुबूबियत, उसकी उलूहियत को, उसकी तौहीद को और उसकी बंदगी को इख्तियार कर लो। तो मक्का के लोगों ने क्या किया, तब्बल लका लिहाजा जमातना, तकजीब का रास्ता इख्तियार किया, ईमान से फरार का रास्ता इख्तियार किया, सच्चाई से किनारा कशी का रास्ता इख्तियार किया। उनको ये मालूम था कि ये बुत कुछ नहीं दे सकते हैं, ये बुत कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये बुत कुछ नफा नहीं दे सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, इनके अंदर न कोई ताकत है न कोई कुव्वत है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत पेश की तो कहा तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो, इसी तौहीद को बताने के लिए तुमने हमें यहां वादी के अंदर सफा पहाड़ी के नीचे जमा किया था, इनकार कर दिया, झुठला दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। तो ये तकजीब इस रूए जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैज़ो गज़ब को दावत देने का जरिया। हमारी और आपकी सफों के अंदर तकजीब नहीं होना चाहिए, शरीयत को झुठलाने का और शरीयत के इनकार करने का, अल्लाह के अहकाम और फरामीन के इनकार करने का वो वतीरा और वो आदत नहीं होनी चाहिए जो बाज लोगों ने इख्तियार कर ली। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बहुत सारे लोग हमारे और आपकी सफों के अंदर ऐसे होते हैं, कभी उनके घर के अंदर कोई बच्चा ऐसा होता है जो नेकी के रास्ते पर चल पड़ता है, सारे लोग बिगड़े हुए होते हैं, कोई अच्छा बच्चा पैदा हो जाता है, वो अपने चेहरे पर दाढ़ी का नूर रख लेता है, नमाज पढ़ने लगता है, अपना पाजामा टखने से ऊपर सुन्नत के मुताबिक कर लेता है, ये सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का तरीका है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने लगता है। तो घर के लोग ही उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगते हैं, कभी भाई मजाक उड़ाने लगता है, कभी साथ में उठने और बैठने वाले दोस्त और अहबाब मजाक उड़ाने लगते हैं, कभी रिश्तेदार मजाक उड़ाने लगते हैं, कभी टोले और पड़ोसी के लोग रहने वाले, आजू बाजू के लोग रहने वाले मजाक उड़ाने लगते हैं। ये तकजीब है। अगर आप उस चीज पर अमल नहीं करते हैं और दूसरा उस सुन्नत पर, उस नेकी के काम पर, उस ईमान के काम पर, उस खैर के काम पर, उस भलाई के काम पर अमल करता है, तो अगर आप उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको इनकार का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, तमस्खुर का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, इस्तेहज़ा का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देहातों के अंदर या शहरों के अंदर या कहीं भी रहते हुए सुना जाता है
کوئی بچہ اگر نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر کر لے تو کہا تو دیکھو جا اٹنگ پیجامہ، اٹنگ پیجامہ، وہ مذاق ہے، سخریہ ہے، مذاق ہے، سخریہ ہے، انکار ہے، تکذیب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دین کی قدر کرنا، دین کے ان قدروں کی قدر کرنا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مقرر فرمایا ہے، ان روایتوں کی قدر کرنا جو اللہ نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، ان سنتوں کی قدر کرنا جو سماج اور معاشرے میں ہماری اور آپ کی زندگی کا باعث ہے۔ اگرچہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا آدمی اگر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو بے نمازی آدمی کو چاہیے کہ وہ خود نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے اور نمازی آدمی کی قدر کرے۔ وہ آدمی جو اپنے چہرے پر داڑھی کی سنت رکھتا ہے، جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی قدر کرے، ایسے لوگوں کا مذاق اور ٹھٹھا نہ اڑائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تکذیب کا ذکر فرمایا کہ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، جب قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر دیا، کشتی بنا رہے تھے تو مذاق اڑا رہے تھے، کہا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، خشکی کے اندر یہ کشتی چلے گی، یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں تو پانی نہیں ہے۔ یہ پاگل اور مجنون آدمی اس روئے زمین کی خشکی کے اس حصے پر کشتی چلانا چاہتا ہے، یہ تو کوئی پاگل اور مجنون آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی ناراضگی آ گئی، تو اسی زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، آسمان سے عذاب کی شکل میں بارش ہونے لگی، پوری روئے زمین جو خشک تھی وہ سمندر کے طوفان میں تلاطم خیز موجوں کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تب ان کو یقین آیا کہ نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے، اس کشتی کے بنانے کے اندر کوئی سچائی تھی، کوئی سچائی تھی۔ ہم نے ان کا غلط مذاق اڑایا تھا، ہم نے نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے وقت ان کا تمسخر کیا تھا، ان کا استہزاء اور سخریہ کیا تھا۔ اب اس روئے زمین پر بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے اس کشتی کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کی محبت میں آ کر کے کہا کہ بیٹا تو بھی آ کر کے اس کشتی کے اندر سوار ہو جا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہا آج چاہے بیٹا ہو یا کوئی دوسرا آدمی ہو، اگر اس نے نبی کے لائے ہوئے احکام کی، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغام کی تکذیب کی ہے، اس کا انکار کیا ہے، تو آج اس کو کوئی چیز بچانے والی نہیں، کوئی بھی چیز اس کو بچانے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو اسی طوفان کے اندر غرق کر دیا، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تکذیب کا راستہ قوموں کو، سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی محبت قرآن سے ہونی چاہیے، دین اسلام سے ہونی چاہیے، ایمان سے ہونی چاہیے، مومنوں سے ہونی چاہیے، سنت پر چلنے والوں سے ہونی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے ہونی چاہیے، صالحین سے ہونی چاہیے، ان تمام لوگوں سے ہونی چاہیے جو لوگ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کے دین کے لیے اور اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کی سنت کو قائم کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے جد و جہد اور کاوش میں لگے ہوئے۔ اور دوسرا سبب جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا بعض قوموں کی تباہی کا، وہ ظلم ہے۔ ظلم جب کسی بستی میں عام ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ظلم چاہے وہ ظلم نفس ہو، چاہے ظلم عباد ہو، کبھی انسان اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کرتا، کبھی انسان دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی طاقتور کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی مالدار غریبوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی بڑا آدمی چھوٹوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ظلم جب کسی بستی کے اندر عام ہو جاتا ہے اور قومیں اس گناہ کے اندر اس طریقے سے اپنے آپ کو ملوث کر لیتی ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ کو، اپنی طاقت اور قوت کو اور اس دنیا کے اندر اپنے پاور کو، اپنے اثر و رسوخ کو ہی دنیا کے اندر جینے کا ذریعہ اور سبب سمجھتی،
وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم چنی دیگرے نیز ہمارے مقابل میں کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بعض قوموں کا تذکرہ فرمایا، چاہے وہ فرعون کی قوم ہو، چاہے نمرود کی قوم ہو، یا اور دوسری قومیں ہو جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ بعض بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب ان لوگوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، سماج اور معاشرے میں رہنے والے آدمی کو عدل اور انصاف کے راستے پر چلنا چاہیے، عدل اور انصاف کے راستے پر چلنا چاہیے، اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنا ہو یا دوسرا ہو، ہر ایک آدمی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہا عدل کا اور انصاف کا راستہ اختیار کرو، یہی نیکی اور تقوی سے ہمیں اور آپ کو قریب کرنے کا راستہ ہے، اللہ کی مرضی سے قریب کرنے کا راستہ ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی سے، اللہ کی جنت سے اور کامیابی سے قریب کرنے کا راستہ ہے۔ اور جب یہ ظلم بستیوں کے اندر عام ہو جاتا، چاہے وہ قتل کی شکل میں ہو، چاہے وہ خونریزی کی شکل میں ہو، چاہے وہ فساد کی شکل میں ہو، چاہے وہ دہشت گردی کی مختلف شکلوں میں ہو، چاہے وہ امن و امان کو تختہ اور تاراج کرنے کی شکل میں ہو، یا دوسروں کے حقوق کو دبانے کی شکل میں ہو، ظلم اور لوٹ کھسوٹ کی شکل میں ہو، غصب اور ڈاکہ زنی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں جب یہ ظلم عام ہو جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اس روئے زمین پر رفتہ رفتہ نازل ہونا شروع ہو جاتی، اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اپنے زندگی کے ان کاموں کا، ان اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، اس کے اندر انصاف کی کارستانی قائم ہے یا نہیں قائم ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہودی آتا تھا شکایت لے کر کے مسلمان کی، اگر سچی بات ہوتی تھی، گواہیاں سچی ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ فرماتے تھے، غیر مسلموں کے حق میں فیصلہ فرماتے تھے، کیونکہ وہاں انصاف کا تقاضا یہی تھا، عدل کا تقاضا یہی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظلم کے راستے پر نہیں جاتے تھے، کیونکہ ظلم یہ قوموں کی ہلاکت کا، سماج کی ہلاکت کا، سماج میں اللہ رب العالمین کے ناراضگی اور غیظ و غضب کے نزول کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر ظلم کس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اور آپ کے گھریلو استر پر ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک باپ اپنے بیٹوں پر کیسے ظلم کرتا ہے، بچوں پر کیسے ظلم کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے اور آپ کے سماج میں میراث کا رواج نہیں ہے، میراث دینے کا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں کچھ جائیداد اور پراپرٹی بناتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی وہ جائیداد اور پراپرٹی باقی رہتی ہے، کچھ مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، تو اس کے اس مال میں اللہ رب العالمین نے کچھ حقداروں کا حق متعین کیا ہے۔ ماں کی شکل میں یعنی بیوی کی شکل میں اگر وہ زندہ ہے، بیٹی کی شکل میں اگر وہ موجود ہے، بیٹوں کی شکل میں اگر وہ موجود ہے، بھائیوں کی شکل میں اگر وہ موجود ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں جو قرآن مجید نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، وہ فکس ہے، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو گھٹایا نہیں جا سکتا ہے، ان کو زیادہ دیا نہیں جا سکتا ہے، ان کے مال میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا۔ جو اللہ نے دے دیا ہے، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وہی ان کا حصہ۔ اب آپ دیکھیے ظلم کیسے ہوتا ہے۔ 4 نرینہ اولاد ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کے اپنے باپ کی جائیداد کو بیٹیوں کو بتائے بغیر، بہنوں کو بتائے بغیر، دوسرے وارثین کو بتائے بغیر آپس میں تقسیم کر لیتے، آپس میں تقسیم کر لیتے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔
اس باپ کے ساتھ ظلم ہے جس نے اس مال کو بڑی محنت سے اور اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے جمع کر کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا۔ ان بہنوں کے اوپر، ان بیٹیوں کے اوپر ظلم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اس مال کے اندر حقدار بنایا۔ ان وارثین کے اوپر ظلم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اس میں سے کچھ حصہ دیا ہے، ان کا حصہ مقرر کیا، اور خود اپنے نفس پر ظلم ہے کہ ہم حق کے راستے کو چھوڑ کر کے، سچائی کے راستے کو چھوڑ کر کے، انصاف کے راستے کو چھوڑ کر کے ظلم کے راستے پر چل پڑے، اس لیے کہ ہمیں مال مل جائے۔ اگر ایمان ملتا، اگر سچائی ملتی، اگر اللہ کی محبت حاصل ہوتی، اگر کوئی اجر اور نیکی کا کام ہوتا تو انسان اس میں اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھاتا، پیچھے ہٹا لیتا۔ لیکن جہاں مال کا مسئلہ ہوتا ہے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، چاہے صحیح ہو، چاہے غلط ہو، چاہے حلال ہو، چاہے حرام ہو، چاہے ظلم ہو، چاہے ناانصافی ہو، ہر طریقے سے آدمی چاہتا ہے کہ اس مال کو اپنے قبضے میں لے۔ ایک چھوٹی سی مثال، بہت ساری اس طرح کی مثالیں، ہمارے گھروں میں کتنا اتیاچار ہو رہا ہے، بچوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، عورتوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، بوڑھے ماں اور باپ پر اتیاچار ہو رہا ہے، رشتہ داروں کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے۔ کتنا ظلم ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں قدم قدم پر ہو رہا ہے، قدم قدم پر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے غضب و غضب کا اور اللہ کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ظلم سے اور ظلم کے ان تمام شکلوں سے، ان تمام قسموں سے، چاہے وہ خود ہمارے نفس کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی اگر ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے، ایک آدمی اگر حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ایک آدمی اگر اپنی زبان کو سچ بولنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا ہے، ایک آدمی اگر اپنے دل سے بغض و حسد نہیں مٹاتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ گویا کہ وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد رہا ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر جرائم کا بوجھ لادتے جا رہا ہے، جو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسوائی کا سبب بننے والا، رسوائی کا سبب بننے والا۔ دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا سارا جتن، ہماری اور آپ کی ساری توانائی، ہماری اور آپ کی ساری صلاحیت اس چیز کے پیچھے صرف ہو رہی ہے کہ ہم عزت دار بن جائیں، ہم عزت دار مانے جائیں۔ عزت دار وہ آدمی ہے جو اسلام کو ماننے والا، عزت دار آدمی وہ ہے جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، عزت دار آدمی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے والا ہے، عزت دار آدمی وہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، مومن آدمی اپنا سر جھکا دے، وہ عزت دار ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں عزت دار ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ظلم سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا۔ قوموں کو اللہ رب العالمین نے اسی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، جس کا قصہ آپ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، جس کی وجہ سے بعض قوموں کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر ہلاک کر دیا، وہ ہے کفران نعمت، ناشکری، ناشکر گزاری۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی۔ آپ ہاتھ اٹھائیں اپنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا اور آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ آپ مٹھی بند کریں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری اور آپ کی مٹھی بند ہو رہی ہے، کھل رہی ہے۔ آپ اپنے سینے کے اندر موجود دل کی دھڑکنوں کو سنیں، وہ دھڑک رہا ہے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری اور آپ کی دھڑکن قائم ہے۔ آپ اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بینائی اور نور عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی نعمت ہے۔ آپ اپنے پیروں کے اوپر اس کے سہارے سے زمین پر چلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان بچوں کے لیے ان کے ماں اور باپ جو دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کے تعلیم کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، ان کی ترقی اور کامیابی کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت۔ نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر سو اور ہر وقت نازل ہو رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ اللہ مال دے رہا ہے، اللہ مال دے رہا ہے، زمین ہے غلہ دے رہا ہے،
پیڑ پودے ہیں اللہ رب العالمین اس کے اندر پھل اور اناج دے رہا ہے، کتنی نعمتیں ہیں، اگر بارش نہ ہو تو آپ کی لہلہاتی ہوئی دھان کی فصلیں، اللہ کی قدرت نہ ہو، اللہ کی مشیت اور مرضی نہ ہو تو یہ لگی ہوئی بالیاں بھی سوکھ سکتی ہیں، یہ لگی ہوئی بالیاں بھی سوکھ سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمت، جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی، آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بچہ دلی بمبئی سعودیہ کما رہا ہے، آپ کو پیسہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے اپنے محنت کی کمائی سے پیسہ لگا کر کے یہ نماز کے لیے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے مسجد کو بنایا اور سجایا اور سنوارا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ آپ کی اس مسجد کے اندر آپ کے گاؤں کے بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسے کے اندر گاؤں کے بچے پڑھ رہے ہیں، دوسرے گاؤں سے آ کر کے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی اس کمائی ہوئی دولت کو اللہ رب العالمین نیکی کے کام میں لے رہا، نیکی کے کام میں لگا رہا ہے، قبول فرما رہا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں ہمارے اسی باڈی کے اندر اور ہمارے اسی بدن کے اندر۔ ان نعمتوں کی ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شکر گزاری میں اپنے آپ کو لگائے رہتے تھے، راتوں میں اٹھ کر کے نوافل اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پیر سوج کر کے موٹے ہو جاتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے تو انہیں بہت حیرت ہوتی تھی، دکھ بھی ہوتا تھا، اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں میں ورم پیدا ہو گیا ہے، سوجن پیدا ہو گئی ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کہے جو نبوت کی نعمت ملی ہے، یہ جو رسالت کا تاج ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری ملی ہے، اگر اسی کی شکر گزاری کروں تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ میری نماز ختم ہو سکتی ہے، میری دعا ختم ہو سکتی ہے، عبادت کے کلمات، عبادت کی شکلیں ختم ہو سکتی ہیں، حمد کے کلمات ختم ہو سکتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں ختم ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بعض قوموں کا تذکرہ فرمایا جن کو ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا، ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا۔ نعمت دی، اللہ رب العالمین نے مال دیا، لہلاتی ہوئی فصلیں دی، اللہ رب العالمین نے بہترین روزیوں کا بندوبست کیا، اور جب مال مل گیا، اچھی روزی مل گئی تو آدمی اترانے لگا، اللہ کی مسجد سے دور بھاگنے لگا، اللہ کی عبادت سے دور بھاگنے لگا۔ آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں کا کیا حال ہے، ہمارے اور آپ کے معاشرے کا کیا حال ہے، بستی بستی قریہ کا کیا حال ہے؟ یہی حال ہوتا جا رہا ہے، یہی حال ہوتا جا رہا ہے کہ جتنی اللہ کی نعمت مل رہی ہے اتنے ہی ہم اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، توحید کے راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جنت کے راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ بستی انطاکیہ کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، کہا کہ یہ بہت ہی پرسکون بستی تھی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہر طرف امن ہی امن ہے، ہر طرف بے خوفی ہی بے خوفی ہے، اطمینان کا ماحول ہے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے، چاروں طرف سے دولت کی ریل پیل، دولت کی ریل پیل ہے، چاروں طرف سے اللہ کی طرف سے روزی آ رہی ہے، نعمتوں پر نعمت آ رہی ہے، زمین سے غلے اگ رہے ہیں، درختوں میں پھل فروٹ آ رہے ہیں، ساری نعمتیں ان کو مہیا۔ جب نعمت نہیں ملی تھی تو اس کے جستجو میں وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں بھی نعمت دے دے، اللہ ہماری زمین سے بھی غلہ اگا دے، اللہ ہمارے پیڑ پودوں کے اندر پھل پھول اور پتیاں لا دے۔ جب نعمت مل گئی، اللہ رب العالمین نے مالا مال کر دیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
تو دھیرے دھیرے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا۔ آدمی کے پاس جب مال آ جاتا ہے، کچھ مل جاتا تو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ یہاں آئٹتا انگلی کا، میرا دماغ کام کر رہا ہے، میرا دماغ میری وجہ سے ہے۔ کہا کہ میری وجہ سے ہے، کہا میں دماغ نہ لگاتا، میرا موٹر کھڑا ہے وہاں پہ، اتنا ہارس پاور کا ٹریکٹر لائے تب کام ہے۔ اللہ کا کوئی نام ہے؟ اللہ کی وہ نعمت ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین نے مال کی شکل میں دیا ہے، اور آپ نے مشین خریدا ہے، آپ نے ٹریکٹر خریدا ہے، آپ نے پمپنگ خریدا ہے، آپ کے کھیت میں بورنگ ہے، آپ کے پاس کمپائن مشین ہے، کون دینے والا؟ اللہ دینے والا۔ پہلے اللہ کو یاد کرو۔ غلہ پیدا ہو جائے تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زمین میں غلہ دیا۔ اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تیری طاقت اور قدرت، تیری مشیت اور اجازت سے میری موٹر چل رہی ہے۔ کتنے لوگ اس روئے زمین میں، آپ کے اسی بیلٹ میں ایسے ہیں جن کے گاؤں میں زمین میں نیچے پانی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت۔ تو اس نعمت کی شکر گزاری کرنا۔ آپ کے بورنگ میں پانی آ رہا ہے، پڑوس والے کھیت میں بورنگ میں پانی نہیں آ رہا، زمین کے نیچے چلا گیا۔ اللہ کی نعمت، اللہ آپ کو دے رہا ہے تو اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے، اتنا ہمیں اور آپ کو اللہ سے، اللہ کی شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، نیکی سے، سچائی سے، دین سے، ایمان سے، خیر سے، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے راستے سے، اللہ کی طرف بلانے والوں سے جوڑنا چاہیے۔ آج ہمارا اور آپ کا سماج کہاں جا رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کتنی ناشکر گزاری ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر قدم با قدم ہم سے اور آپ سے ہو رہی ہے، ہم سے اور آپ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ناشکر گزاری قوموں کی تباہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ ناشکر گزاری کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ کا غیظ و غضب آتا ہے، کھیتیاں سوکھ جاتی، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہمارا اور آپ کا مال کمانے کا وہ راستہ جہاں سے مال آ رہا تھا وہ چھوٹ جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بند کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو ترازو ہے روزی کا نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ کبھی اللہ اس کو جھکا دیتا ہے، کبھی اللہ اس کو اوپر کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، کہا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رب العالمین کبھی کبھی تنگ کر دیتا۔ اور مومن کیا ہوتا ہے؟ اگر تنگی ہو تو صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ سوچتا ہے جب دیا تھا تو اسی نے دیا تھا، اور آج لیا ہے تو وہی لینے والا ہے، اور کل کوئی دے سکتا ہے تو وہی دے سکتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آج گاؤں گاؤں کا، بستی بستی کا یہی حال ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے آگے کچھ نہیں ہے، میں جیسے کما رہا ہوں اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ شکر گزاری کا، اللہ کی حمد کا، اللہ سے جڑنے کا کوئی جذبہ ہمارے اور آپ کے سینوں کے اندر بیدار نہیں ہو رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو جاگنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، فواحش اور منکرات کا ہمارے اور آپ کے گھروں میں، قوموں کے اندر ظہور۔ جن بستیوں کے اندر کھلم کھلا علانیہ طور پر جہارن اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کے کام کیے جاتے ہیں، شرک کا کام کیا جاتا ہے، برائیوں کا کام کیا جاتا ہے، فحش کاریوں کا کام کیا جاتا ہے، ربا اور سود خوری کا کام کیا جاتا ہے، حرام کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بستی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بستی والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، قیامت سے پہلے اس روئے زمین کو اللہ رب العالمین انہی برائیوں کی وجہ سے تباہی اور بربادی تک پہنچا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا ظہر الزنا والربا، کہا کہ اگر کسی جگہ زناکاری اور سود خوری کا معاملہ عام ہو جائے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم آ گیا، قیامت کے قریب آنے کا انتظار کرنا چاہیے، قیامت کے اس بھیانک منظر کے قریب آنے کا،
اور उस मुश्किल घड़ी के करीब आने का, हमारे और आपके ऊपर नाजिल होने का इंतजार करना चाहिए। आज देखिए हमारी और आपकी जिंदगियों के अंदर क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जवान कहाँ जा रहा है, बेटियां कहाँ जा रही है, किस तरीके से हमारा और आपका माशरा ये अंदर से टूट रहा है, अंदर से खोखला हो रहा है। समाजी तौर पर, माशरती तौर पर, घरेलू तौर पर अंदर की हमारी जो हालत है वो बहुत ही नागुफ्ताबे हालत, बहुत ही नागुफ्ताबे हालत है। किस तरीके से मोबाइल पर वीडियो के जरिए से गलत काम किए जा रहे हैं, किस तरीके से इंटरनेट के जरिए से, मुख्तलिफ वेबसाइटों के जरिए से गलत काम किए जा रहे हैं, किस तरीके से चैटिंग के जरिए से गलत काम को फैलाया जा रहा है, बुराइयों को फैलाया जा रहा है, फहशकारियों को फैलाया जा रहा है, बद अखलाकी और बदकिरदारी के मामलात को फैलाया जा रहा है, और समाज खामोश है, घर का जिम्मेदार खामोश है, घर का सरपरस्त खामोश है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयति, हर आदमी जिम्मेदार, वर्रजुलु राइन अला अहले बैतिही। अगर आप पूरे समाज को नहीं दे सकते हैं तो अपने 2-4 बच्चों को, कुंबे और कबीले के 5-7 आदमियों की निगरानी तो कर सकते हैं। आज हमारा और आपका मामला क्या है, आदमी दूसरे को ज्यादा देखता, अपने को कम देखता, दूसरों के बच्चों को ज्यादा देखता है, अपने बच्चों को कम देखता है। हमारी और आपकी निगाहें अपने गिरेबान पर नहीं होती है, पड़ोसी के घर के अंदर ज्यादा होती, पड़ोसी के घर के अंदर ज्यादा होती। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वह रजुल राइन अला अहले बैती, आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है, वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, औरत भी जिम्मेदार है, खवातीन भी जिम्मेदार है, ये माए और ये बहनें भी जिम्मेदार है, घर के अंदर जो बहुएं हैं वो भी जिम्मेदार है, बेटियां हैं वो भी जिम्मेदार है। अपनी अपनी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी दी है, आदमी को जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। अगर घर का कोई बच्चा किसी बुराई के अंदर लगा हुआ है या लगना चाहता है, या उसके अंदर इस चीज के लिए कोई आदत पाई जाती है, कोई बुरी संगत का वो शिकार बनाया जा रहा है। आज आप देखिए ये ड्रग्स और नशीली अशिया के इस्तेमाल करने का जो चलन पूरे समाज और माशरे के अंदर धीरे धीरे फैल रहा है और फैलाया जा रहा है, अगर हम और आप इससे चौकन्ना नहीं होंगे तो हमारी आइंदा आने वाली पीढ़ी, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह हम तमाम लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे कुंबे और कबीले को, तमाम मुसलमानों को इस तरह की आदतों से महफूज रखे। शराबनोशी के अंदर लोग मुब्तला हो जाएंगे, शराबनोशी के अंदर लोग नऊज़ बिल्लाह मुब्तला हो जाएंगे, मुसलमान कौम मुब्तला हो जाएगी, हमारे नौजवान बच्चे मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह की पनाह है, कितने ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनको आप देखेंगे कि वो नशे की गोलियां ले रहे, भरस की गोलियां ले रहे, इंजेक्शन ले रहे हैं, पाउडर खा रहे हैं, और न जाने उसके लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह है, अल्लाह की पनाह है। जिम्मेदारों को जागना चाहिए, घर के सरपरस्तों को जागना चाहिए, हमारी माँ और बहनों को जागना चाहिए, बड़े भाइयों को जागना चाहिए, वो लोग जो जहां जहां जिम्मेदार हैं और अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं उनको जागना चाहिए। ये बच्चे हमारी और आपकी जिंदगी में अमानत है, ये बच्चे और ये मासूम चेहरे हमारी और आपकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी मसूलियत के तौर पर हमें और आपको नेमत के तौर पर दिए गए। अगर हमने इनकी रखवाली न की तो अल्लाह के यहाँ बासपुरस होगी, अल्लाह के यहाँ मुआखजा होगा। और 5वीं और आखिरी चीज है बेईमानी का आम हो जाना, बेईमानी का आम हो जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कौम शुऐब का तज़किरा किया, कौम शुऐब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक कर दिया। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, अल्लाह का अजाब आ गया, रजफा अचानक आसमान से चीख आई, जो जहां था वहीं अपने घुटने को तोड़ करके अपने घुटने के बल मरने पर मजबूर हो गया। उठने की ताकत नहीं रही, भागने की ताकत नहीं रही, कहीं फरार अख्तियार करने का मौका नहीं मिला, कि जहां खड़ा हुआ है वहां से 1 इंच इधर उधर वो अपने कदमों को हिला ले। घुटनों के बल जमीन पर गिरा और मुंह के बल गिर करके उसने अपने आप को इस रूए जमीन में उस चीखो पुकार की, खौफ और दहशत की वजह से मौत के मुंह से करीब कर दिया, हलाक और बर्बाद हो गया। वो कौम क्या करती थी, नाप और तौल में कमी करती थी, डंडी मारती थी। जब लेते थे तो पूरा पूरा लेते थे,
اور جب دینا ہوتا تھا تو چوری کرتے تھے، ڈنڈیاں مارتے تھے، کانٹا مارتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت معمولی کام ہے، یہ بہت معمولی کام ہے۔ اللہ کا عذاب قوم شعیب پر صرف اسی گناہ کی وجہ سے اس روئے زمین پر آیا کہ اس کام کو وہ جہارن روئے زمین پر انجام دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے جرائم، اس طرح کے گناہ کو ہم اور آپ بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو دوسرا بھی کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، دوسرا اسی راستے پر چل رہا ہے تو ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوڑ لگی ہوئی ہے، ایک آدمی اگر پیسہ کما کر کے لا رہا ہے تو دوسرا آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے انکم سورسز کیا ہے، وہ کہاں سے پیسہ کما کر کے لا رہا ہے، حلال سے لا رہا ہے یا حرام سے لا رہا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی اسی کی طریقے سے کمانا، مجھے بھی اسی کی طرح سے گھر بنانا، مجھے بھی اسی کی طریقے سے 4 پہیہ گاڑی لانا ہے، مجھے بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اپ ٹو ڈیٹ بنانا ہے، اپنی زندگی کو ماڈرن بنانا ہے، اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنانا۔ اور یہی گمراہی کا چور دروازہ، یہیں پر آدمی بھٹک جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے کبھی بھی ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکا، کبھی کامیابی سے نہیں روکا ہے، کبھی مال کو کمانے سے نہیں روکا ہے، لیکن ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے قدموں کو مال کمانے کے لیے اٹھائے، دنیا میں ترقی کے لیے اٹھائے، تو یہ پہلے فیصلہ لے لے کہ یہ راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، حلال کی طرف لے جانے والا ہے، یا حرام کی طرف یا اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف جانے والا ہو، اگر اللہ کے رضامندی کی طرف لے جانے والا ہو، حلال کاموں کا راستہ ہو، تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے کھلا ہوا، ہمارے اور آپ کے لیے جائز راستہ ہے۔ آپ ایک نہیں لاکھوں کروڑوں کمائے اس دنیا کے اندر، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے روزی ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ لیکن اگر آپ نے بلا تمیز کیے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں کے پیچھے لگا لیا، جیسے کہ آج ہمارا اور آپ کا پورا سماج جا رہا۔ آپ دیکھیے اگر کسی گاؤں کے اندر کوئی آدمی لون لے لیتا ہے، سودی کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایک آدمی کو دیکھ کر کے دوسرا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا، تیسرے کو دیکھ کے چوتھا، چوتھے کو دیکھ کے پانچواں، پتہ لگا ایک بہت بڑی جماعت اس جرم کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیتی، صرف یہ سوچ کر کے کیا میں نے ہی اس کو اکیلا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غیظ و غضب کا بہت بڑا ذریعہ، یہ اللہ رب العالمین کے اس روئے زمین پر عذاب کے نازل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ۔ ایسے اللہ رب العالمین نے کتنے اسباب قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، چاہے وہ استکبار فی الارض ہو، چاہے اس روئے زمین پر قوموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، چاہے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر بہت بڑے ٹیکنالوجی کا، بہت بڑے سپر طاقت کا مالک سمجھنا، جیسے قوم عاد نے سمجھ لیا تھا۔ قوم عاد نے سمجھ لیا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری طرح سے من اشد منا قوہ، اتنا پاور کسی کے پاس ہے نہیں، اتنی طاقت کسی کے پاس ہے نہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو پہاڑوں میں بنی ہوئی وہ کوٹھیاں اور پہاڑوں میں بنائے ہوئے وہ کوٹ، پہاڑوں میں تراش کر کے بنائے ہوئے وہ قلعے جو انسانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے، سارے کے سارے تہس اور نہس ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کے سامنے کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ آپ نے تاریخ پڑھا ہے، تاریخ انسانی پر سب سے بڑا ظالمہ اور جابر انسان اس روئے زمین پر اگر کوئی پیدا ہوا تو فرعون تھا، جس نے ماں کی کوکھ میں پیدا ہونے والے بچوں کو مارنے کا فوراً حکم عطا فرما دیا تھا۔ دنیا نے کبھی ایسا کیا نہیں کیا۔ کہا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی جوتشی نے بتا دیا کہ تمہاری حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، کرسی کے لیے خطرہ ہوگا، تو کہا جو بھی پیدا ہوتا اسے مار دو، اور جس کو مارنا تھا اس کو اللہ نے بچا لیا، اس کو مار ہی نہیں سکا، ہزاروں بچوں کا قتل کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا وہ انتظار کر رہا تھا، جن کی تلاش میں اس نے ہزاروں فوجیوں کو لگا دیا تھا، جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اس کو دریا کے حوالے کر دو، تابوت میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، اور کہاں بچے؟ بہتا ہوا تابوت فرعون کے محل میں ہی جا کر کے لگا، اور فرعون کے محل میں جا کر کے کھولا گیا، فوجی چاروں طرف سے کھڑے ہو گئے،
تو فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ رب العالمین نے بھیج دیا. کیا کہا؟ لا تقتلوہ، کا مارنا نہیں ابھی، مارنا نہیں ابھی. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی قدرت آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا. کہا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہ میرے پاس تو اولاد نہیں ہے، چلو مل گیا، پرواہ ہی سے ہی کہیں سے بہ کر کے تو آیا. اللہ نے بھیج دیا، اگر کوئی ماں لینے کے لیے نہیں آئے گی، کوئی دعوے دار نہیں آئے گا، تو ہم اس کو پال لیں گے، پوس لیں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو اللہ رب العالمین کیسے کرتا ہے، اس کا جتن اور انتظام کیا ہوتا ہے، اس کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. اللہ کی تدبیر آگے آگے چلتی. تو فرعون نے جب انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العالمین نے فرعون کو کیسے ہلاک کیا؟ سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دریا کے اندر راستہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کمزور اور مظلوم قوم اس پار نکل گئی. اور جیسے ہی فرعون اس کا لشکر اس دریا کے اندر اپنے آپ کو آگے لے جا کر کے نکالنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا، اللہ رب العالمین نے دونوں دھاروں کو ایک میں ملا دیا. کون بچا سکتا ہے اللہ کی طاقت اور قوت کے آگے؟ یہ سمندر اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آکاش اللہ کا ہے، یہ شجر و حجر اللہ کے ہے. اس روئے زمین کے چپے چپے پر اللہ رب العالمین کا پہرا ہے. جس دن اللہ رب العالمین چاہے گا اور اللہ کی پکڑ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی. یہ انسانوں کو یقین ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے. اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو تباہی کے، بربادی کے، ہلاکت کے اور برائی کے ان اسباب سے بچائیں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غضب و غضب کا ذریعہ ہے. اللہ نے جو قیمتی عمر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے، جو وقت دیا ہے، یہ صحت مند بدن دیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. ابھی بہت وقت ہمارے اور آپ کے لیے بچا. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگا دیا، ایمان کے راستے پر لگا دیا، سچائی کے راستے پر لگا دیا، دین کے راستے پر لگا دیا، سنت کے راستے پر لگا دیا، قرآن کے راستے پر لگا دیا، نبیوں کے راستے پر لگا دیا، بے حیائی، فحشکاری اور منکرات سے توبہ کر لیا اور ان تمام راستوں کو چھوڑ دیا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، تو یہی ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن کوئی آدمی دوسرے سے فائدہ اٹھانے والا نہیں، کوئی آدمی دوسرے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. باپ بیٹے سے جدا کر دیا جائے گا، شوہر بیوی سے جدا کر دیا جائے گا، کوئی کسی سے فائدہ اٹھانے والا نہیں، کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، کم سے کم اپنے ماتحتی میں، اپنے کٹنب اور قبیلے میں رہنے والے جو اپنے بیوی اور بچے ہیں، ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں، ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، ان کو دین کے راستے پر لگانے کی کوشش کریں. اگر کہیں برائی دیکھیں تو اس برائی پر ان کی گرفت کریں، ان کی تنبیہ کریں، انہیں پکڑیں، ان کے اصلاح کی کوشش کریں. آج ہم اور آپ لاڈ اور محبت میں اتنے گرفتار ہیں کہ اگر اپنا بیٹا جرم کرتا ہے تو ہماری زبان نہیں کھلتی ہے، اور اگر دوسرے لوگ جرم کرتے ہیں تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرتا ہے. میرے دینی بھائیو اور دوستو، وقت زیادہ نہیں ہے، ہمارے معزز علماء کرام کو بھی خطاب کرنا ہے. میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدن ہمارا ہے، یہ زندگی ہماری ہے، یہ مال جو اللہ نے دیا ہے ہمارا ہے، اور یہی ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، یہی ہماری اور آپ کی ناکامی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. ذرا سا ہم نے اور آپ نے اگر اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر لیا، ذرا سا ہم نے اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر لیا اور ہم خیر کی طرف چل پڑے تو یہی کامیابی کا راستہ. اور ذرا اگر ہم نے اور آپ نے اس میں کچھ اور غلط چیزیں پیدا کر لی اور برائی کے راستے کی طرف ہم نے اور آپ نے اپنے ذہن اور دماغ کو پھیر لیا تو ہماری اور آپ کی زندگی اللہ نہ کرے ہلاکت اور تباہی کی طرف بھی پہنچ سکتی. اس لیے بہت ضروری اپنے ایمان کو بچانا، اپنے عقیدے کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، خود اپنے آپ کو ایک ذمہ دار مسلمان بنانا، اللہ کا نیک بندہ بنانا، اپنے گھر کو ایک بہترین ماحول میں، جنت کے ماحول میں، نیکی کے ماحول کے اندر تبدیل کرنا. اگر یہ کام ہم اور آپ کر لے جائیں تو یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان قوموں کی ڈگر سے بچائے جن قوموں سے اللہ رب العالمین کی اس روئے زمین پر ناراض ہو چکا،
اور جو قومیں تیری ناراضگی کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا شکار بنائی جا چکی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق اور سعادت عطا فرما کہ ہم تیرے پیغام توحید اور سنت کو قبول کریں، اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی حفاظت فرما، ہمارے معصوم بچوں کی اور جوانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم جہاں کہیں بھی رہے ہمیں ایمان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے، گناہوں کے کاموں سے، اپنے غضب و غضب کے کاموں سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دور رکھ، اسے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، نیکی کے اوپر اللہ رب العالمین استقامت عطا فرما، خاتمہ ہو تو اسی ایمان کے اوپر ہو، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ مقدس پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا